گفتگو مسلمانوں کے اضطراب، مسلمانوں کی بے چینی، مسلمانوں کی بے قراری کے لیے ہے۔ آئیے توجہ فرمائیں، اس وقت تو پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیں، پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی توجہ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا، جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے، میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ، مسلمان چلاؤ، مسلمانوں لاٹھیاں نکالو، ڈنڈے نکالو، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا۔ ہمارا امام احمد رضا نے جب گستاخی ہو تو ہمیں کیا لاہے عمل دیا ہے، اس لیے کہ احمد رضا وہ جن کے دل بھیڑیے کی طرح ہے، وہ دل والا نہ تھا۔ احمد رضا تو صوفیوں کا ترجمان تھا، انہوں نے صوفیہ کے طرز پر جواب دیا، جب نبی کی گستاخی ہو تو ہمیں روڈوں پر آ کر کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، روڈوں پر آ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہیے جب گستاخی ہو؟ پہلی بات تو یہ بتاؤں، امام احمد رضا نے فرمایا، اعلیٰ حضرت سے بڑا اس صدی میں عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کی صدی میں گستاخیاں ہو رہی تھی، امام سے پوچھا گیا فلاں نے گستاخی کی، جواب کیا ہے؟ تو امام نے بہت پیاری بات فرمائی، اسی پر میں بات مکمل کروں گا۔ اور یہاں سے جامعہ نوریہ باقر گنج، جس کے بانی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ظہری میاں ہے، اور اللہ اکبر، اس کا بیج ڈالا ہے تاج الشریعہ نے، اور اس کی آبیاری کی ہے برادر تاج الشریعہ حضور منانی میاں نے، تب جا کر کے یہ تناور درخت بنا ہے، اور اس کے پھل اور پھول آپ علماء اور مفتیان کرام کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ میں جامعہ نوریہ کے اساتذہ کو جانتا تو نہیں ہوں سب کو نام بنام، لیکن میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کی خدمات کو، کہ ان کی محنتوں نے کبھی اس پر اثر ہے، تبھی تو باصلاحیت علماء اور فضلہ جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ عرص رضا کے اسٹیج سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام رضا ہے کہ جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے مقدمے میں اس کو لکھا، اور کیا خوبصورت بات لکھی، توجہ فرمائے، فرماتے ہیں جب حضور کی گستاخی ہو، نمبر ایک جب حضور کی گستاخی ہو تو پہلی بات اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، توجہ فرماتے ہیں خوش عقیدہ مسلمان ان پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں۔ نمبر ایک، الحمد والعلا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے، جذبات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم روڈوں پر آؤ اور تمہاری کلپیں بنے اور پھر دنیا کو بتایا جائے کہ تم دہشت گرد ہو۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے خوش عقیدہ مسلمان گستاخوں پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مطلب کیا؟ آج کے تناظر میں کہوں، دور کے تناظر میں اگر گستاخی کی کلپ آ جائے تو تمہیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مت سنو۔ جب سنو گے ہی نہیں تو دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے، دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے تو یہ کمرے کے نامرد کمرے ہی میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گے۔ سید امین القادری صاحب قبلہ، ارے ان کی شہرت کا سبب تو تم بنتے ہو کہ جیسے کلپ آئی اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو سنا ہی مت کرو۔ اور ایک بات کہوں،
قاعدہ کلیہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، گالی دینے والوں کو جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں. پہلی بات، نبی کو کوئی یوں ہی گالی نہیں دیتا، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اب یہ جو بھی دنیا میں نبی کو گالی دے رہا ہے، چاہے کلمہ پڑھ کے دے رہا ہے، چاہے کلمے کا انکار کر کے دے رہا ہے، وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا. وہ تو بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا. کیا بات ہے، واہ. اس لیے غیر حلالیوں کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ عاشقان رسول ان پہ توجہ دیں. ان پہ توجہ مت دو. نمبر ایک، توجہ مت دو ان پر. دوسری بات، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، ذمہ داری میری، میں اعلیٰ حضرت کی بات اعلیٰ حضرت کے عرص میں کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی. پہلی بات، توجہ ان پہ مت دو، مت سنو، نہ ان کی تحریر پڑھو نہ ان کی تقریر سنو. اگر آ جائے تو ڈیلیٹ کر دو، کسی کو آگے فارورڈ کرنے کی ضرورت. بولو آج سے ایسا کرو گے، انہیں سنو گے، نبی کو جو گالی دے اس کی بات سنو گے نہیں. نمبر دو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گستاخ اگر سامنے ہو تو کیا کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سامنے ہو تو خاموشی. الحمد والولہ کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. نمبر ایک، پہلی بات آپ نے سنی. دوسری بات، گستاخ نبی کو گالی دینے والا سامنے ہو تو کیا کرے؟ خاموشی. اور اگر وہ پیٹھ پیچھے ہو، فرمایا فراموشی. سامنے ہو تو خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی، اور پیٹھ پیچھے ہو تو فراموشی. ارے گستاخ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے ہم اس کا ذکر کریں، اس لیے کہ ہماری پاکیزہ زبان ہے. نبی کو گالی دینے والے نطفہ ناتحقیق کے لیے نہیں ہے. ہماری زبانوں کا حال تو یہ ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے بھیجا، تمہارے لیے ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں. نعرہ تکبیر، جامعہ نوریہ. سامنے ہو تو خاموشی، سامنے ہو تو خاموشی. بھائیو ایسا مت کرو میرے بھائی. اب خوش ہیں آپ لوگ، اب خوش ہیں. چلیں اب تو خاموش ہو جائیں. اب تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا. ایک بار درود شریف پڑھیں سب مل کے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ الصلوۃ والسلام علیہ. کھلوائیں آواز بڑھا دو سلمان بھائی، آواز. ذکر رسول. اب ایک بات کہوں، خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اور سے اعلیٰ حضرت میں آنے والوں، ارے تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ تم کیا ذکر رسول کرو گے؟ ذکر رسول آتا ہی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. بیٹے کی ختنہ ہو تو نچنیاں کو بلاتے ہو ناچنے کے لیے، بیٹے کی شادی ہو تو ڈی جے لگاتے ہو گانے گانے کے لیے. تمہاری عورتیں بھی رت جگہوں میں ناچتی ہے، تمہاری بیٹیاں بھی رت جگہوں میں ناچتی ہے. اگر واقعی دلوں میں عشق ہوتا، عشق صرف نعروں کا نام نہیں ہے، عشق صرف ریلیوں کا نام نہیں ہے، عشق صرف میمورنڈم کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اٹھو تو ذکر رسول، بیٹھو تو ذکر رسول. مطلب کیا؟ اگر بیٹے کی ختنہ ہے تو ختنہ میں ڈھول نہیں بجیں گے، علماء کو بلا کر عظمت مصطفیٰ پہ تقریر کرائی جائے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوگی. اللہ اللہ. اگر بیٹے کی بارات نکلے گی تو ڈی جے کے ساتھ نہیں نکلے گی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ذکر رسول کرتے ہوئے نکلے گی. یہ ہے ذکر رسول. کرم جوشی کے ساتھ حضور کا ذکر کرو. شادیوں میں ذکر رسول، میت میں ذکر رسول، ختنہ میں ذکر رسول، جلسوں میں ذکر رسول، ہر جگہ ذکر ذکر ذکر. اتنا عام کر دو ان کا ذکر کہ دشمن جل جل کے حسد میں مر جائے. لیکن آپ کو کہوں بڑی معذرت کے ساتھ،
آج تو لوگ نبی کے ذکر کی محفل جانتے ہی نہیں. اگر غلطی کروں تو بڑے بڑے علماء میں کچھ تو پڑھے اصلاح کر دیں گے. یہ بریلی شریف کا اسٹیج ہے. آج تو تیرا باپ اور میرا باپ سب اپنے اپنے باپ کو لے کے بیٹھے. وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے, وہ اس کے باپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے. وہ تیرا پیر اور میرا پیر, وہ اس کے پیر کی فضیلت بیان کر رہا ہے, وہ اس کے پیر کی. ایک بات کہوں بڑی معذرت کے ساتھ, اعلیٰ حضرت نے پیر کی تبلیغ نہیں کی, اعلیٰ حضرت نے دین کی تبلیغ کی. 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا مصنف ایک پوری کتاب بھی اپنے پیر کی شان میں نہ لکھا, کیونکہ جانتے تھے حالانکہ ان کا پیر ایسا تھا, ان کا پیر ایسا تھا, ان کا پیر ایسا تھا, پبلک نہیں ولی وہاں جا کر جھکتے تھے. ماہرہ مطہرہ وہ زمین ہے کہ بدایوں والے بھی قادریت کی خیرات لینے کے لیے ماہرہ پہنچے ہیں. شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے بھی وہاں سے قادریت کی نسبت لی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی وہاں سے لیا. ماہرہ نے سب کو نوازا. پیر ایسا تھا, پیر ایسا تھا کہ ایک لمحے میں دیکھ کر کے پہچان گیا کہ احمد رضا کا دل کتنا صاف ہے, اسی لیے مرید بھی کیا, خلافت بھی دی. حاضر باش لوگوں نے کہا, توجہ, حاضر باش لوگوں نے کہا ہر آنے والے کے تو چلے کروائے جاتے ہیں, احمد رضا آج کے آج ہی آیا, صرف مرید نہیں بلکہ خلیفہ بھی بن گیا. تو آلِ رسول ماہروی نے کہا لوگ گندا دل لے کر آتے ہیں, پہلے صاف کرتا ہوں پھر نسبت دیتا ہوں. احمد رضا تو صاف دل لے کر کے آیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. میں دونوں بات کروں کیونکہ میرا تعلق ماہرہ سے بھی اور بریلی سے بھی ہے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا دل دیکھو کتنا صاف تھا. میں نے کہا بالکل, یہ میں کہہ رہا ہوں چونکہ بریلی سے تعلق ہے, لیکن یہ بھی کہوں گا اگر اعلیٰ حضرت کا دل دیکھ رہے ہو تو یہ کس نے بتایا کہ ان کا دل صاف تھا؟ تو کہیں گے آلِ رسول کی آنکھوں نے بتایا. میں نے کہا احمد رضا کے دل کا پاور تو دکھ گیا, بالکل دکھنا چاہیے. آلِ رسول کی آنکھوں کا پاور بھی تو دیکھو جو احمد رضا کے دل کو جھانک رہی ہے. پتا چلا جب آلِ رسول کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے ماہرہ کے, تو رسول کی آنکھوں کی طاقت کا عالم کیا بات ہے. اور کوئی غیب کیا, تم سے